آواز باہر جا رہی ہے تو کچھ تازہ دم سامعین آ جائیں. میں 5 منٹ ان کے قبلہ فردوس عالم صاحب قاری علی عابد نقوی صاحب موجود ہیں. 5 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو نیاز ملے. اب یہ آپ کے تعاون پر منحصر ہے کہ 5 منٹ کے بعد نیاز چاہتے ہیں یا 1 گھنٹے کے بعد نیاز چاہتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے پڑھنے والے، اللہ ان کو زندگی دے، تھوڑے سے عقل و شعور بھی عطا کرے، آواز میں بھی درد پیدا کرے. یہ مولا کے مداحاں ہیں، اپنی محبت میں پڑھتے ہیں، لیکن جو 7 بجے سے یہاں بیچارے 11 بجے تک بیٹھے ہیں اور کچھ جو تازہ دم سامعین بعد میں ہیں، جب یہاں دسترخوان بچھے گا تو انشاءاللہ وہ سب کے چہرہ آپ کو نظر آئے گا. بس مجھے 5 منٹ گفتگو کرنی ہے. جشن مولود کعبہ ہے اور اس سال ایک منحوس سا بیان، مفتیوں کو کیا پتا کہ قیمتی چیزیں ہوتی کیا ہیں، اور علی جیسی قیمتی چیز. علی کعبے میں قاری علی علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. میں بالکل مدرسے کی بات کر رہا ہوں اور گفتگو 5 منٹ میں ختم. عدل کی مختصر ترین تعریف کیا ہے؟ عدل کی کسی 5ویں 6ٹھی جماعت کی کتاب میں، اسلامیات کی کتاب میں عدل کی تعریف دیکھیے گا. کسی شے کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل ہے اور وہاں سے ہٹانا ظلم ہے. عدل کی ضد ظلم ہے. کسی شے کو اس کی اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے، وہاں سے ہٹا دینا ظلم ہے. لیکن یہ رکھے گا کون اس کے اس مقام پر؟ وہ جو عادل مطلق ہے. اس نے جو چیز جہاں رکھی وہاں رکھنا عدل ہے، وہاں سے ہٹانا ظلم ہے. مجھے فتوے سے غرض نہیں ہے، میں تو بالکل 5ویں جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز اللہ نے جس مقام پر رکھی، میرے ساتھ تھوڑا سا مجھے پتا آپ بول سکتے ہوئے، جس مقام پر اللہ نے قادل مطلق نے عادل مطلق نے جو چیز جہاں رکھی وہاں رکھنا عدل ہے، وہاں سے ہٹانا ظلم ہے. تو اب ظالموں کی فہرست تاریخ میں تلاش نہ کرو. یہ دیکھو کہ اللہ نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہاں رکھی ہے یا نہیں رکھی. علی کو کعبے میں ہم نے اور آپ نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے. اب اگر اس کو وہاں نہ رکھے تو یہ ظلم ہوگا، عدل نہیں ہوگا. چادر تطہیر میں اہل بیت کو ہم نے نہیں سجایا، اجماع کر کے نہیں سجایا، مشورہ کر کے نہیں سجایا. شہنشاہوں کے دسترخوان کی چوسی ہوئی ہڈیاں چبانے کے بعد فکر کی بنیاد رکھنے والوں نے نہیں سجایا، بلکہ اس نے بھیجا ہے جو قادل مطلق ہے. تو جس نے چادر تطہیر کے نیچے پنجتن پاک کو رکھا، اب اگر کوئی ممبر حسین پر بیٹھ کر انہیں وہاں نہ رکھے جہاں اللہ نے رکھا ہے تو یاد رکھیے گا وہ سب کچھ ہوگا لیکن کبھی مظلوم نہیں کہلائے گا، ظالم کہلائے گا. اور علی کی بس 2 جملے اور ہیں کہ یہ علی کی ولادت ہے ہی ایسا. ولادت میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، لیکن اب آسان زبان کے لیے اردو زبان فردوس بھائی تشریف فرما ہے. پتھر پہ جو پتھر کا کاروبار کرتے ہیں، جب پتھر پہ لکیر پڑ جائے، زیدی صاحب کہا کرتے تھے حضرت زیدی صاحب کہ بچپن میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، بڑھاپے میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ریت پر لکیر ہوتی ہے. ذرا سی ہوا چلی اور وہ مٹ گئی. پتھر کی لکیر، جو پتھر کا کاروبار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پتھر کی لکیر نہیں مٹتی، پتھر کو توڑنا پڑتا ہے. خانہ کعبہ کی دیوار پر لکیر بنا کر سمجھایا کہ پتھر کی لکیر کہتے کس کو ہے، کہ اب اگر اسے مٹانا بھی چاہو گے تو کعبے کو ڈھانا پڑے گا. کعبہ ولادت کا علی ہے چاہے ایمانی تیری، جس طرح جھکتی ہے لاکھوں بار پیشانی تیری، تجھ کو مکی سے بغض ہے وارے نادانی تیری، اس طرف سجدہ نہ کر دیکھو مسلمانی تیری. آخری بات اور اجتماع سے دعا. 5 منٹ میں 30 سیکنڈ رہ گئے. کیسر باروی نے، نقوی صاحب کیسر باروی ہے ایسی شخصیت ہماری جن لوگوں نے ان کو سنا ہے، انہوں نے 4 مصرے میں فیصلہ کر دیا. قیامت تک کے لیے مصرے سناتے رہے، منافقوں کے چہرے اترتے رہے.
مصرے آپ یاد کر لیں اور چہرہ اترتا رہے گا. خانہ کعبہ کے تقدس کی قسم کھانے والے امام کعبہ آج پاک فوج سے مدد مانگنے آیا تو ہے, کم سے کم یہاں تک تو آیا کہ مدد کسی اس سے مانگتے ہیں جو مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. قیصر باربی کے 4 مصرے, مجھے نہیں پتا خانہ کعبہ میں کیا ہوا, مجھے نہیں پتا خانہ کعبہ میں کون آیا, لیکن 4 مصرے قیصر باربی کے اور التماس سے دعا. شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے. ایک مصرا عقیدے کا مصرا ہے, توحید کی بات کر رہے. شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے, کچھ بہکتا ہے نسہری تو وہ سودائی ہے. شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے, کچھ بہکتا ہے نسہری تو وہ سودائی ہے. لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی. تجھے ذکر کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور خاص طور پر جو باہر کھڑے ہیں ان کی زیادہ دعا قبول فرما. بزرگان گرامی جو فرش ادا پر اس لذت سے آشنا ہیں, ذکر علی میں بیٹھے ہیں, پروردگار بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. قاری علی ابی نقی فردوس عالم صاحب ان بزرگوں کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے, جو خالی جام دامن لے کر اس بارگاہ میں آئے ہیں. کسی انڈیا کے شاعر کا مصرع ہے کہ فاطمہ کی گود میں کیسی نعمت آ گئی, کیسی نعمت فاطمہ کی گود میں آئی ہے, یہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو آج وہ ساتھ ہے, اور دعا مانگنے کا طریقہ حضرت سنجیدی صاحب نے بتایا ہے. میں گزارش کر دوں, میں جتنی مرضی دعا مانگوں, آپ جتنی مرضی دعا مانگے, انہوں نے طریقہ بتایا ہے. جب بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو منہ سے نہیں مانگتے, چھوڑی پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب تم مانگو گے وہ تمہارے مانگنے کی حد ہوگی, جب وہاں سے عطا ہوگی جن کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر وہ وہاں سے ملے گا جو لامحدود ہوگا. بہرحال اس مولود کا واسطہ ہے, ہماری خالی چھوٹیوں کو بھر دے, بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. الفت بلوچ صاحب کے گھر آج جو مولا علی کی جشن ولادت کے جشن ہے, پروردگار اس جشن کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, ان کی مرادوں اور گھر کو برکتوں سے بھر دے. ایک دعا ضرور کیجیے گا, جو بچے جہاں جہاں امتحانی مراحل سے گزر رہے ہیں, تجھے کربلا کے بچوں کے امتحانوں کا واسطہ انہیں کامیاب و کامیاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع